آپ مرزائیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ میں دنیا کے ہر انسان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ میں کسی غلطی کو غلطی کہوں، لوگوں سے نفرت کرنا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک غلط دعوے پر مبنی نبوت کو مان لیا ہے، اس اختلاف کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں جس استدلال کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا، اور میں اس کا اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرا کام وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں انسان سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر دین کی طرف بلانا چاہیے، اور اگر ہم غلط رویے اختیار نہ کرتے تو ان کی آئندہ نسلیں دین کے دامن میں آ چکی ہوتی۔ ہمارے غلط رویوں نے اور متشددانہ رویوں نے، بلکہ پرسیکیوشن تک پہنچے ہوئے رویوں نے، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اپنے مذہب پر محکم کیا، اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو ملک سے نکال رہے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے۔ ان کو لندن میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کا موقع ملا، اور ساری دنیا میں وہ اینٹینا کے ذریعے سے، ڈش کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، یعنی جذبات میں آنا کوئی چیز نہیں، آپ دائی بنیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دلوں کے اندر اس پیغام کو اتاریے۔ کیا ایک جھوٹے نبی کو ماننے والا اسلام کے دائرے میں شامل رہتا ہے؟ جی اسلام کے دائرے سے تو ہم نے ان کو نکال دیا، آپ نے ایک قانون بنا دیا اور دائرے سے نکال دیا۔ سوال یہ کہ اس کے بعد اب آپ مارنے نکلیں گے ان کو؟ ایک کام آپ نے کر دیا ہے، بس ختم کیجئے اس کو۔ اب دعوت دیجئے، پیغام دیجئے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اور یہ جو اسلام کے دائرے میں نکالنے کا عمل ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے کی۔ شیعوں کے بہت سے عقائد کو آپ دیکھیے، صوفیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھیے، اسماعیلیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھیے۔ ہم اس سے پہلے علمی طریقے سے غلطی واضح کیا کرتے تھے، نکالنے اور داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس طرح کے قانونی فیصلوں کے برے نتائج بھی نہیں بھگتتے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسماعیلیوں کے سربراہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارا سربراہ مملکت استقبال کرتا ہے، دیکھ لیں آپ۔ یہ جو متشددانہ رویے بعض اوقات ہمارے علماء پیدا کر دیتے ہیں، اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے صحیح بات کو پہنچانے کا۔ تو میں اس طرف ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں۔ کیا مرزا قادیانی جھوٹا نبی نہیں ہے؟ مرزائی ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، جب وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہم کیوں انہیں غیر مسلم نہ سمجھیں؟ آپ ضرور سمجھیں، اس سے کون انکار کرتا ہے، لیکن آپ دائی بنیں، خدا کا پیغام پہنچائیں، ان کو آپ بات واضح کریں، ان کے قریب ہو کے ان کو بتائیں کہ ان کو کیا غلطی لگی ہوئی۔ یہ آپ کا کام ہونا چاہیے، مسلمان کا کام یہ ہے، اور یہ کام آپ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا سینہ کھلے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو آپ کو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو غیر مسلم سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی دعوت اس کو پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، صحیح بات اس پر واضح کی تھی یا نہیں واضح کی تھی۔ تو جس کام کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا وہ تو آپ پورے جوش جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جس کام کا مکلف کیا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دعوت دیجیے اس بات کی۔ تو میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ میں ان کا جو نقطہ نظر ہے یا جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو بہت سی نبوتوں کو مانتے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی الہام، کسی القاء، کسی کشف کا بالکل قائل نہیں۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے اس بات کی، یعنی میں تو حضور کی اس بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں اور قرآن مجید کی صحیح ترین تفسیر سمجھتا ہوں کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہوتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے، بس ہر چیز ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو آپ لوگ تو بہت سی گنجائشیں نبی کہے بغیر پیدا کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کی رائے کیا ہے۔ میں نبوت کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے آخری درجے میں بند ہو گیا، اس لیے میرے ہاں اس معاملے میں کسی نرم گوشے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن مجھے صحیح بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، دعوت کے لیے مکلف کیا ہے، اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ میں لوگوں سے نفرت کروں۔ پیغام پہنچائیے، دعوت دیجیے اور اپنے اس رویے کو تبدیل کریں، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ جتنا اس رویے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔